علی ولی وصیت ہے کیا؟ وصیت کے معنی لغت میں نصیحت کرنا. وصیت کے معنی نصیحت، یہ ہے لغوی مفہوم. اور شریعت میں اس کے دو مفہوم ہیں، مفہوم خاص، مفہوم عام. وصیت کا مفہوم خاص، انسان مرتے وقت اپنے مرنے کے بعد کی کچھ باتوں کا تذکرہ کرے، اس کا نام ہے وصیت. انسان مرتے وقت اپنے مرنے کے بعد کی ذمہ داریوں کا ذکر کرے اپنے ورثاء سے، اس کا نام ہے وصیت. یہ ہے مفہوم خاص. اور مفہوم عام یہ ہے وصیت کا کہ کوئی لمحہ اس زمین کا خالی نہیں ہے جب انسان نہ مر رہا ہو. ہر لمحے میں اس کرۂ ارض پر ہر لمحے میں انسان مر رہا ہے. اور یہ قید نہیں ہے کہ فقط بوڑھا مر رہا ہے، بچہ بھی مر رہا ہے، نوجوان بھی مر رہا ہے، جوان بھی مر رہا ہے، ادھیڑ بھی مر رہا ہے، بوڑھا بھی مر رہا ہے. تو اور وقت کسی کو نہیں معلوم کہ کس وقت مر جائے گا. تو جب تک زندگی آگے نہ بڑھے، حال کا ہر لمحہ آخری لمحہ ہے. بہت دقیق بات ہے جو اپنے سننے والوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. دیکھو، انسان مر رہے ہیں نا اس کرۂ ارض کے اوپر، اور جب اس کرۂ ارض پر انسان مر رہے ہیں تو کوئی قید بھی نہیں ہے کہ کس عمر کا مر جائے، ہر عمر کا مر رہا ہے. اچھا، تو وقت معلوم ہے کسی کو معلوم ہے کب مر جائے گا؟ کچھ نہیں معلوم. تو جب تک زندگی آگے نہ بڑھ جائے، ہر لمحہ حال آخری لمحہ ہے. اور جب زندگی آگے بڑھ گئی تو وہ لمحہ زندگی کا لمحہ تھا. توجہات بدلے گا. تو جب ہر لمحہ آخری لمحہ ہے تو ہر لمحے میں وصیت لازم ہے یا نہیں؟ یہ ہے وصیت کا مفہوم عام. وہ مفہوم خاص تھا کہ مرتے وقت وصیت کرو. اور مفہوم عام یہ ہے کہ چونکہ تمہیں کچھ نہیں معلوم کہ کس لمحے میں موت آ جائے گی، اس لیے ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھ کر وصیت کر ڈالو. یعنی وصیت کو ٹالو مت، وصیت میں تاخیر نہ کرو، ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھ کر وصیت کر ڈالو. یہی سبب ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، من ماتا بغیر وصیت ماتا میتتن جاہلیہ. جو شخص وصیت کیے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. رکے رہنا. جو شخص وصیت کیے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. کچھ سمجھ میں آیا کہ پیغمبر اسلام نے جاہلیت کی موت کس چیز کو قرار دیا؟ اپنے حال میں مگن ہو جاؤ اور اپنے مستقبل کا بندوبست نہ کرو، یہ جاہلیت ہے. اپنے حال میں مطمئن رہو اور اپنے مستقبل کا بندوبست نہ کرو، یہ جاہلیت ہے. تو اگر تمہارے ذمے نمازیں ہیں، تمہارے ذمے روزے ہیں، تمہارے ذمے حج ہے، تو عقل مند انسان وہ ہے جو مستقبل کا بندوبست کر جائے. بھائی یہی سبب ہے کہ بار بار قرآن مجید نے وصیت کا تذکرہ کیا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ جب تم مرنے لگو تو تم اپنی اولاد میں جو ترکہ تقسیم کرو اس میں بیٹے کو دوہرا ملے، بیٹی کو ایک اہرا ملے. دیکھو سورہ نساء کی آیت ہے اور بہت آہستہ آہستہ اپنے سننے والوں کو آگے کی منزل تک لے جانا چاہ رہا ہوں. موضوع کے تقاضے ہیں، عنوان کے تقاضے ہیں، ذرا میرے ساتھ چلتے رہنا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ اگر تم نے بیٹا اور بیٹی چھوڑے، ایک بیٹا چھوڑا ایک بیٹی چھوڑی، تو بیٹے کو دوہرا حصہ دے دو، بیٹی کو ایک اہرا حصہ دے دو. آج کا معاصر انسان یہ کہتا ہے کہ جس عہد میں عورت دفتروں میں کام کر رہی ہو، جس عہد میں عورت ہوائی جہاز اڑا رہی ہو، جس عہد میں عورت فوج میں کام کر رہی ہو، اس عہد میں مرد کو دوہرا دینا، عورت کو ایک اہرا دینا، یہ ناانصافی نہیں ہے تو کیا ہے؟
بڑا بڑا سنجیدہ اعتراض ہے اسلام پر، قرآن پر، آج کے معاصر انسان کا بڑا سنجیدہ اعتراض ہے۔ کون سا شعبہ زندگی ایسا ہے جس میں عورت مرد کے ہمدوش نہیں جا رہی ہے؟ جا رہی ہے نا، ہوائی جہاز مرد اڑائے عورت بھی اڑائے، فوج میں مرد بھی کام کرے عورت بھی کام کرے، دفتروں میں مرد بھی کام کرے عورت بھی کام کرے، عورت وزارت عظمیٰ تک آ جائے، عورت صدارت تک آ جائے، تو کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں ہے جہاں عورت نہ پہنچی ہو۔ تو یہ اللہ کا کون سا قانون ہے کہ مرد کو دوہرا دے دیا، عورت کو اکہرا دیا؟ ہے نا قابل غور؟ بھائی بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کا یہ فلسفہ میرے سننے والوں تک پہنچ جائے۔ دیکھو، رشتہ داریوں میں عورت اور مرد میں فرق نہیں ہے۔ آرام سے سننا، بہت آرام سے سننا۔ رشتہ داریوں میں عورت میں اور مرد میں فرق نہیں ہے۔ یہ میں نے کیا کہا؟ مرد بیٹا ایک باپ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک بیوی کا شوہر ہے، ایک اولاد کا باپ ہے۔ مرد والدین کا بیٹا ہے۔ کیا ہم نے تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا؟ درمیان سے چھوڑ لو، وہ وزاران کا وزرت اور حبیب، کیا ہم نے تمہیں وزیر عطا نہیں کیا؟ تو سورہ والضحیٰ میں ابو طالب اور خدیجہ کا تذکرہ، سورہ الم نشرہ میں علی کا تذکرہ آ گیا نا؟ بھائی بہت 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 توجہ رکھنا۔ اور اب درمیان سے دو سورہ نکال رہا ہوں، سورہ والعصر، سورہ والعادیات، 15واں سورہ، سورہ کوثر۔ کیا کہا تھا سورہ والضحیٰ میں؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب ہم تمہیں ایک چیز عطا کریں گے، یعطیک، عطا کریں گے، اتنی بڑی چیز کہ تم پانے کے بعد ہم سے راضی ہو جاؤ گے۔ تو اب کوئی ایسی چیز ملنے والی ہے محمد رسول اللہ کو کہ جب ملے گی تو محمد رسول اللہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ بھائی وعدہ کیا والضحیٰ میں سوف یعطیک، ہم عطا کریں گے، اور سورہ کوثر میں کہا انا اعطیناک الکوثر، کوثر ہم نے عطا کر دیا۔ اور اب روایت سنو اور حوالہ مت تلاش کرنا، دنیا میں جتنی مناقب کی کتابیں لکھی گئی سب میں دیکھ لینا، مناقب کے نام سے جتنی کتابیں ہیں اب تک مارکیٹ میں اویلیبل ہے، مصر کے مارکیٹ میں، بغداد کے مارکیٹ میں، ایران کے مارکیٹ میں، جتنی مناقب کی کتابیں ہیں ان سب میں دیکھ لینا۔ میرے پیغمبر نے کہا، میرے نبی نے کہا انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، اس امت کے دو باپ ہیں، میں ہوں اور علی ہے۔ اس امت کے انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، اس امت کے دو باپ ہیں، میں اور علی۔ اب دو باپ ہوئے نا امت کے، کسی فرد کے نہیں، کسی فرد کے نہیں، پوری امت کے دو باپ، قیامت تک آنے والی مسلمان امت اس کے دو باپ، محمد رسول اللہ اور علی ابن ابی طالب، ٹھیک ہے نا؟ دو باپ ہیں۔ تو اب روایت سناؤں، بڑی معتبر کتابوں کی روایت۔ اگر گنہگار باپ، ہم آپ جیسا، اگر گنہگار باپ اپنے نافرمان بیٹے کو گھر سے نکال دے تو گھر سے تو گیا ہی، جنت سے بھی گیا۔ اب میں کیا کروں؟ اب میں کیا؟ بھائی میرے نبی کا قول ہے، میرے نبی کا قول ہے، اگر گنہگار باپ مجھ جیسا آپ جیسا نافرمان بیٹے کو گھر سے نکال دے تو گھر سے بھی گیا، جنت سے بھی گیا۔ تو اب اگر معصوم باپ ہو تو اطاعت لازم ہے یا نہیں؟ بھائی بہت بہت توجہ رہے۔ بس کل دو روایتیں ہدیہ کروں گا، ایک ہدیہ کر چکا اور اب ایک آخری روایت اور سن لو اور مجھے اجازت دے دو۔ یہ دونوں روایتیں میرے رسول سے آئی ہیں۔ عام باپ اگر اپنے نافرمان بیٹے کو گھر سے نکال دے، گھر سے بھی گیا، جنت سے بھی گیا۔ اور اب دوسری روایت سناؤں، دوسری روایت میرے نبی نے کہا کہ کوئی بڑا متقی ہو، بڑا پرہیزگار ہو، اگر اس کا باپ اس سے ناراض ہے تو جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ بڑا متقی ہو، بڑا پرہیزگار ہو، اگر باپ ناراض ہے، اگر باپ کی اطاعت نہیں کرتا، اگر باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو جنت میں جانا
دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ حدیث یاد آئی؟ اس حدیث کو سن کے کوئی حدیث یاد آئی؟ کندھے پہ علی کے ہاتھ رکھ کے کہا کہ یا علی، اگر کوئی قائم اللیل ہو، کوئی صائم النہار ہو، زندگی بھر پیادہ حج کرے، کوہ ابو قبیس کے برابر سونا خیرات کر دے، اور صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا ناحق قتل ہو جائے، تو یا علی، اگر تیری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو جنت میں جانا تو دور ہے، خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا۔